الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. صدق اللہ مولانا العظیم. دوستو، ابھی جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156، اس کا دوسرا حصہ آج کل ہر روز ہم کم از کم ایک بار، کبھی کبھار ایک سے زیادہ مرتبہ اس کو پڑھتے ہیں بلکہ لکھتے بھی ہیں، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون. کورونا کے زمانے میں آئے دن کسی نہ کسی کے انتقال کی خبر واٹس ایپ کے ذریعے سے یا فیس بک کے ذریعے سے یا دوسرے ذرائع ابلاغ سے ہم لوگوں کو ملتی رہتی ہے، اور ہر خبر کے ساتھ آیت کا یہ ٹکڑا لکھا ہوتا ہے جس میں رجوع اللہ کا ایک خاص انداز میں ذکر فرمایا گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. دوستو، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مختلف اصطلاحات کو، الفاظ کو، بلکہ مختلف آیات کو بھی ایک مخصوص معنی تک محدود کر دیتے ہیں. مثلا انتقال کرنا یعنی منتقل ہونا، ٹرانسفر ہونا، لیکن اس کو ٹرانسفر کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. جب بھی کسی کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کی موت واقع ہو گئی. اسی طرح سے مرحوم لفظ کا معاملہ ہے. مرحوم مطلب جس پہ رحم کیا جائے، لیکن جب ہم کسی کے نام کے ساتھ مرحوم لگاتے ہیں تو سب لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اب وہ صاحب جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے. تو یہ تو الفاظ کا معاملہ ہے، لیکن آیات کا بھی معاملہ ہوتا ہے. مثلا ہم لوگ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دراصل ایک عاجزی و انکساری کا کلمہ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ نہیں کسی قسم کی کوئی قوت اور طاقت مگر سوائے اللہ کی، یعنی اللہ کی مدد کے سوا کسی میں کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے. لیکن ہم لوگوں نے ہندوستان میں لا حول ولا کو ایک خاص معنی میں شیطان کو بھگانے کے لیے جو ہے مخصوص کر دیا. اب اگر کسی اور موقع پر کوئی اور اس کو استعمال کرتا ہے تو ہم لوگ اچانک گھبرا جاتے ہیں. خاص طور سے جو لوگ عرب دنیا میں جاتے ہیں ان کو اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ عربی لوگ جو ہے وہ بات بات میں لا حول ولا قوت الا باللہ بولتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کو شیطان سمجھ کے بھگا رہا ہے. حالانکہ جب ہم اذان سنتے ہیں تو حی علی الصلاۃ کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں، حی علی الفلاح کے جواب میں یہ کہتے ہیں، یہ کلمہ کہتے ہیں، لیکن پھر اس کو بھول جاتے ہیں، اور جب ہم عام بات چیت کی زبان میں اس کو ایک خاص معنی میں استعمال کرنے لگتے ہیں. یہی حال انا للہ و انا الیہ راجعون کا ہے کہ جب کسی کے انتقال کی خبر آئے تبھی جو ہے آیت کا یہ ٹکڑا جو ہے وہ ہم لوگ پڑھتے ہیں یا کہتے ہیں یا لکھتے ہیں. اس کے علاوہ کسی سچویشن میں اس آیت کے اس حصے کا کبھی کوئی ریلیونس ہماری سمجھ میں نہیں آتا. دوستو، یہ جو آیت ہے 156، اس میں جو گفتگو ہے وہ 153 سے شروع ہوتی ہے. یعنی اس کا جو سیاق ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ 153 سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد 156 کے بعد 157 158 میں جا کے ختم ہوتا ہے. تو ہم کو کسی بھی آیت کو جو ہے وہ اس کے سیاق و سباق کے ساتھ سمجھنا چاہیے، ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ سمجھنا چاہیے. تو اس سلسلے کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یہ آیت بھی بہت مشہور ہے، لیکن ہم ایک خاص موقع پہ اس کا استعمال کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو،
صبر اور نماز سے مدد لو. صبر کر اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو مدد اور دوسرے صبر. ہم سب جانتے ہیں کہ مدد کی ضرورت انسان کو کب پڑتی ہے؟ جب انسان کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، جب انسان کسی آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے کہ کورونا کی آزمائش ہے، تو ہم کو جو ہے وہ مدد کی ضرورت پڑتی ہے. تو اب جب انسان کو مدد کی ضرورت پڑے، اگر وہ کسی مشکل میں پھنس جائے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہاں بتایا گیا کہ اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تو تم کو دو چیزوں سے مدد لینی چاہیے. نمبر ایک ہے صبر اور نمبر دو ہے نماز. نماز کے بارے میں بہت کلیئرٹی ہے کہ نماز کیا ہے، لیکن صبر کے بارے میں بھی اردو میں تھوڑا سا گڑبڑ ہے. صبر کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان لاچار ہو جائے، بے یار و مددگار ہو جائے، وہ کچھ نہ کر سکے، تو اس کو صبر کر لینا چاہیے. یعنی اس کو ایک دم سے اپنی جگہ جو ہے وہ کچھ کیے بغیر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جانا چاہیے. عام طور سے جو ہے وہ صبر کا معنی اردو میں یہ لیا جاتا ہے، جبکہ عربی میں صبر کا مطلب یہ نہیں ہے. اور ہم لوگ بھی اردو میں جب صبر کو استقامت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، صبر و استقامت، تو معنی ایک دم سے بدل جاتا ہے. صبر و استقامت کا مطلب اپنی جگہ جم جانا، یہ سب جانتے ہیں. ثابت قدمی، صبر و ثبات، صبر و ثبات کا مطلب ہی اپنی جگہ جم جانا ہے. تو صبر کے معنی دراصل یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے دین پر جم جائے. یعنی یہ جو مشکلات آتی ہیں، یہ جو آزمائشیں آتی ہیں، وہ کبھی کبھی ایسی خطرناک ہوتی ہے کہ وہ انسان کو اپنے دین سے ہٹا دیتی ہے. اس کا جو ہے وہ عقیدہ ڈھلمل ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر سے بھی اس کا اعتماد اور اس کا بھروسہ اٹھنے لگتا ہے. اور دنیا میں جو دوسری طاقتیں ہیں، وہ ان کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہونے لگتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ تو میرے کام نہیں آ سکتے، تو مجھ کو ان سے مدد دینا چاہیے. اب یہ دین تو ہمارے کام نہیں آ سکتا، اب ہم کو کچھ دنیاوی طریقے الٹے پلٹے استعمال کر کے اپنا کام نکال لینا چاہیے. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ، اور آپ دیکھیے نماز سے پہلے اس کا ذکر ہے، استعینوا بالصبر پہلے ہے اور اس کے بعد صلاح ہے. یعنی صبر و استقامت کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہنا، آزمائش کے موقع پر اپنے ذمہ داریوں کو، اپنی دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنا، خوف و ہراس کا شکار نہیں ہونا، حزن و ملال کا شکار نہیں ہونا. یعنی نہ تو ڈرنا اور نہ افسوس کرنا. تو یہ اس کیفیت میں جانے کے بجائے انسان مشکل حالات میں اپنے دین پر جمع رہے اور اپنی دینی ذمہ داریوں کو ادا کرے، یہ ہے صبر سے مدد لینا. اور دوسری چیز فرمائی گئی کہ نماز سے مدد لو. اب دیکھیے نماز پڑھنے کے لیے جب انسان کھڑا ہوتا ہے، جب وہ اللہ اکبر کہہ کے اپنا ہاتھ باندھ لیتا ہے، اس کو بولتے ہیں تکبیر تحریمہ. یعنی باقی سب سے کٹ گیا، دنیا کے سارے سہاروں سے کٹ کے اس نے اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ سے جوڑ لیا، سب سے بڑے سہارے سے جوڑ لیا. ایسا سہارا جو کہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. دیکھیے جو چیز انسان کو سب سے زیادہ ڈی موٹیویٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یار میں اکیلا پڑ گیا ہوں، کوئی میرے کام نہیں آ سکتا، میرے خاندان میرے کام نہیں آ سکتا، کوئی ویکسین میرے کام نہیں آ سکتی، کوئی دوائی میرے کام نہیں آ سکتی، کوئی ڈاکٹر میرے کام نہیں آ سکتا، کوئی وینٹیلیٹر میرے کام نہیں آ سکتا، اب تو میں مر جاؤں گا. تو وہ جو ہے بے موت مارا جاتا ہے، مطلب ہے کہ صدمے میں مر جاتا ہے. تو دوستو جب انسان اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کھڑا رہتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھائی یہ دنیا کے کمزور سہارے تو میرے ساتھ نہیں ہیں، لیکن سب سے طاقتور سہارا، سب سے زیادہ قابل اعتماد سہارا میرے ساتھ ہے. وہ میں اس کی سرگوشی کر رہا ہوں، وہ میری سن رہا ہے، میں جب اسے مانگ رہا ہوں تو وہ جو ہے وہ میری طرف متوجہ ہے. تو دوستو
جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے تو پھر اس کی ساری مایوسی، اس کا سارا خوف ختم ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ ڈپریشن، جس میں کہ آج کل کورونا میں لوگ ڈوب رہے ہیں، آئے دن لوگ بولتے ہیں سب چیز کا علاج ہے، ڈپریشن کا علاج نہیں ہے، تو وہ ڈپریشن سے باہر آ جاتا ہے۔ تو دو چیزیں جو مددگار ثابت ہوتی ہے اس طرح کے مشکل حالات میں، اس میں پہلی چیز ہے صبر، اور دوسری چیز ہے نماز۔ اب اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد والی جو آیت ہے 154 نمبر کی آیت، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو۔ اب دیکھیے، اس دنیا میں سب سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ اس دنیا میں سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ انسان کو موت آ جائے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوتا، اور موت آ گئی تو اس کے بعد پھر کوئی آزمائش ہی نہیں ہے، ساری آزمائشیں جو ہے وہ موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو، اب فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، یعنی اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہوئے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں، تو تم ان کو مردہ مت کہو۔ آپ کسی کو مردہ کہتے ہو تو اس میں ایک مایوسی، حزن ہے، اس میں ایک افسوس ہے کہ یار بیچارہ مر گیا، لیکن جو اللہ کی راہ میں مارا گیا وہ تو زندہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں، حقیقی زندگی تو انہی کی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ انتہائی آزمائش کی بات ہے، یعنی ہائیسٹ جو انسان کے اوپر آزمائش آ سکتی ہے، ہائیسٹ ٹیسٹنگ ٹائم جو آ سکتا ہے وہ یہ ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت کے بعد بھی وہ ٹکڑا نہیں آتا انا للہ و انا الیہ راجعون والا، یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ اب موت کا ذکر ہے تو موت کے ذکر کے فوراً بعد انا للہ و انا الیہ راجعون آ جائے۔ ہماری ناقص عقل یہ کہتی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک اور آیت آتی ہے، فرمایا اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصان اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ مطلب اللہ تبارک تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بتا رہا ہے کہ صرف ایک آزمائش یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا اور وہ جو ہے وہ اس کا وہ شہید ہو گیا۔ شہادت بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے اور بہت بڑی سعادت ہے، لیکن جن کو وہ سعادت نہیں نصیب ہوتی ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ مختلف آزمائشوں سے گزارتا ہے، جس کا کہ ذکر اس آیت میں ہے۔ تو اس میں سے پہلا کیا ہے؟ خوف و خطر، یعنی موت نہیں آئی لیکن موت کا ڈر آ گیا، خوف آ گیا۔ انسان جیل میں نہیں گیا لیکن جیل میں جانے کا ڈر پیدا کر دیا گیا کہ دیکھو عمر خالد کو پکڑ لیا، اس کا نمبر آج آیا، کل تمہارا نمبر آئے گا۔ اب اس ڈر کے مارے عمر خالد تو جیل کے اندر بھی اپنی بات بول رہا ہے، لیکن جو باہر ہے اس کی آواز بند ہو گئی۔ یہ ہے خوف۔ تو یہ خوف جو ہے وہ خطرہ کہ صاحب یہ چھن جائے گا، وہ چھن جائے گا، ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیں گے۔ یہ ڈیٹینشن سینٹر کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک آپ کو ڈرانے والی چیز ہے کہ بھائی اس نے جو ہے وہ فلاں ہاسٹل کو ڈیٹینشن سینٹر بنا دیا، اب جو بھی وہ خبر پڑھ رہا ہے اس کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اسی کو اس ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالا جانے والا ہے۔ تو یہ جو سمبولک ایکشنز ہوتے ہیں یہ دراصل افراد کو اور پوری قوم کو ایک خوف کی کیفیت میں مبتلا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں یہ نہیں کہ وہ 4 آنا ڈرائے تو ہم 12 نہ ڈر جائیں، وہ ایک آدمی کو ڈرائے تو ہم اس ڈر کو جو ہے وہ 1000 لوگوں تک جو ہے وہ ٹویٹر پہ پھیلا دیں اور واٹس ایپ پہ پھیلا دیں۔ یہ اس آزمائش کا تقاضا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے تو تم کو تیار رہنا چاہیے۔ تم نے جو دین کو اختیار کیا ہے اس کے راستے میں خوف و خطر آتا ہی ہے، بلکہ اس دنیا کی زندگی میں جس نے دین کو نہیں اختیار کیا وہ بھی خوف و خطر کا شکار ہوتا ہے۔
اتنے سارے لوگ جو گرفتار ہوئے پونا کے معاملے میں یلغار پریشد میں، انہوں نے تو ایمان کو قبول بھی نہیں کیا، زبردستی ان کو ایک سازش میں بولے بھائی یہ پردھان منتری کو مارنے والے تھے اس لیے ان کو پکڑ کے ڈال دیا۔ تو کیا ہوا؟ وہ معافی مانگ کے باہر آئے؟ نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے، ہم لڑیں گے۔ تو یہ جو خوف و خطر کا معاملہ ہے، یہ آزمائش تو انسان کی دنیا میں ہے ہی ہے۔ کورونا کا معاملہ، کورونا کیا صرف مسلمانوں کا اہل ایمان کو پکڑتا ہے؟ نہیں، سب کو پکڑتا ہے، جو ایمان والا ہے جو نہیں، سب کو پکڑتا ہے۔ لیکن دوسرے لوگ کیا ہے، اس سے ڈر جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور ایمان والا جو ہے اس کا اللہ پہ بھروسہ ہے کہ بھائی موت کا ایک دن معین ہے، غالب جیسا شاعر کہہ رہا ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ تو بلا وجہ کے ٹینشن لینا اور بلا وجہ کا ڈپریشن لینا، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہماری زندگی آج ختم ہونی ہے تو آج ختم ہوگی، اور نہیں ختم ہونی ہے تو نہیں ختم ہوگی، چاہے کورونا آ جائے یا کورونا کا باپ آ جائے، وہ جو ہے ہم کو وقت سے پہلے اس دنیا سے نہیں لے جا سکتا۔ اور اگر ہمارا موت لکھی ہے تو پھر کورونا نہ بھی آئے تب بھی جو ہے وہ ہم کو کسی نہ کسی بہانے سے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ تو یہ ایک آزمائش ہے، اس سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا کیا ہے؟ فاقہ کشی۔ اب دیکھیے فاقہ کشی آج کل ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ لوگ جو کہ محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتے تھے، وہ اچانک ایک وبا کے آنے سے فاقہ کشی کا شکار ہو گئے۔ ایک دن فون آیا کہ صاحب گورے گاؤں کی ایک ہوٹل سے کچھ لوگوں کا فون آیا، وہ لوگ ہوٹل میں کھانا بناتے، لوگوں کو کھانا بنا کے کھلاتے تھے، اور جب مرضی ہے خود بھی کھاتے رہے ہوں گے، لیکن اب کیا ہے کہ ہوٹل بند ہو گیا لاک ڈاؤن کی وجہ سے، سیٹ نے آنا بند کر دیا، جو کچھ اسٹاک تھا وہ انہوں نے کھا لیا۔ اب وہ فون کر کے بول رہے کہ بھائی ہم کو کچھ لا کے کھانے کے لیے دو، ہم بنائیں گے، ہم کو بنانا مجبوری نہیں ہے لیکن کیا بنائیں۔ تو اس طرح سے اچھے بھلے لوگ جو خوشحال تھے وہ جو ہے وہ فاقہ کشی کا شکار ہو گئے۔ کئی لوگوں کے اچھے اچھے جابس پہ چلے گئے، ان کے سی ویز دیکھ کے جو ہے وہ انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ آدمی، اور اس کو جو ہے وہ آج جاب کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جان و مال کا بھی نقصان ہے، مال کا نقصان ہے، دکان بند ہو گئی، دھندا بند ہو گیا، شیئر تھے بڑے بڑے اس کا بھاؤ گر گیا، اور جان کا بھی خطرہ ہے، جان کا خطرہ تو ہے ہی ہے، کورونا میں سب سے زیادہ خطرہ اسی کا ہے۔ آمدنیوں کا گھاٹا، پہلے جتنا بزنس تھا اب اس سے کم ہو گیا۔ اب کسان جو مظاہرے کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ کم سے کم پنجاب ہریانہ میں ایم ایس پی ملتا تھا، جو گورنمنٹ کا پرائز ہے وہ ملتا تھا، اب وہ نہیں ملے گا تو ہم کو بھی آدھا پیسہ ملے گا، ہماری آمدنی 50% ہو جائے گی، محنت پہلے جیسی بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور انکم جو ہے وہ آدھا ہو جائے گا۔ تو یہ خطرہ بھی سبھی کو لگا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سب دنیا کی آزمائشیں ہیں، آپ دنیا میں ہیں تو یہ سب آئیں گی، لیکن ان حالات میں جو لوگ صبر کریں، یعنی اپنے دین پر اپنے موقف پہ قائم رہیں، اور جب کوئی مصیبت پڑے، یعنی یہ جو اوپر لسٹ بتائی گئی ہے ان میں سے کوئی مصیبت جب ان پہ آئے تو وہ کیا کہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بات خود اپنے آپ سے کہنے کی ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے۔ اس کو جو ہے کسی انتقال کرنے والے کے بارے میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہاں بھائی وہ اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ کی طرف پلٹ کر چلا گیا۔ ہم دوسروں کے لیے یہ آیت تو بہت استعمال کرتے ہیں، لیکن خود اپنے لیے جب ہم سے کوئی چیز چھین جائے، جب ہماری آمدنی گھٹ جائے، جب ہم فاقہ کشی کا شکار ہو جائیں، جب ہم پر کوئی خوف و خطر آ جائے، تب ہمارے دل سے یہ آواز نکلتی ہے، تب ہم اپنے آپ کو اس سے کنوینس کرتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم کو جو ہے ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور اسی کے پاس ہم کو جانا ہے۔ یہ ہے رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف جانا۔ اللہ کی طرف جانا تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا،
ہر آزمائش کے وقت یہ یاد رکھنا کہ یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور وہ اس کو دور کرے گا، اور اگر اس آزمائش میں اس نے مجھ کو اپنے پاس بلا لیا تو ہم کو ایک نہ ایک دن تو اس کے پاس جانا ہی ہے۔ یہ ہے رجوع اللہ کا مطلب، یہ ہے وہ آیت جو ہم ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس کا یہ مفہوم سمجھتے ہیں۔ تو جو سمجھتے ہیں وہ اپنی دینی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں، وہ مایوسی کا شکار نہیں ہوتے، لیکن جو نہیں سمجھتے وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور جو ہے وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ صاحب تو ہمارا سب کچھ لٹ جائے گا، اب تو ہم دیوالیہ ہو جائیں گے۔ تو ہم کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں کورونا کے زمانے میں ہائی لائٹ تو ہو گئی ہیں، لیکن یہ کورونا سے پہلے بھی آتی تھی، اور جب کورونا چلا جائے گا، ویکسین مل جائے گا، تب بھی یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ انٹینسٹی میں چینج فرام ٹائم ٹو ٹائم، فرام پرسن ٹو پرسن، لیکن یہ کہ آزمائش کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد ہی آزمائش ہے، تو آزمائشیں تو آئیں گی، اب کب کس کو کون سی آزمائش آتی ہے اور وہ اس میں کس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ لیکن اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ ایسے میں جو لوگ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بشارت دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 157 میں کہ انہیں خوشخبری دے دو۔ کس بات کی خوشخبری؟ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوگا اور بہت کچھ ان کو عطا فرمائے گا، اس کی رحمت ان پہ سایہ کرے گی۔ یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کی عنایات اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ دو چیزوں کی خوشخبری یہاں پر دی جا رہی ہے۔ اور تیسری خوشخبری یہ ہے کہ ایسے ہی لوگ سیدھے راستے پہ، اس دنیا میں ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں سیدھے راستے پہ، اور یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے سیدھے راستے پر نہیں ہے، کبھی کہتا ہے کبھی نہیں کہتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ تو یہاں پر یہ کسوٹی بتائی گئی کہ سیدھے راستے پہ وہ ہیں جو کہ ان آزمائشوں کے دوران صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں، ان کو اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایتیں بھی ملیں گی، ان پر اللہ کی رحمت سایہ بھی کرے گی، اور ان کو جو ہے وہ سرٹیفائی کیا جا رہا ہے، توثیق کی جا رہی ہے کہ دیکھو بھائی تم ہو جو سیدھے راستے پہ ہو، راہ راست پہ ہو۔ تو دوستو یہ رجوع اللہ کا مطلب ہے، اور یہ رجوع اللہ اگر ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو ہمیں اللہ کی رحمت کا مستحق بناتا ہے۔ اس کی ایک مثال دے کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ دیکھیے ابھی 2 دن پہلے یہ خبر آئی کہ شاہین باغ کی جو 82 سال کی دبنگ دادی تھی بلقیس، اس کو جو ہے وہ دنیا کے سب سے بڑے میگزین ٹائم میگزین نے 100 لوگوں میں شامل کیا۔ اب دیکھیے آج کل کا زمانہ کیسا ہے، زمانہ ایسا ہے کہ دلی کی پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ شاہین باغ میں جو ہے وہ دلی فساد کی منصوبہ بندی ہوئی، یعنی شاہین باغ میں جو لوگ بیٹھے تھے ان کو 500 روپیہ دیا جاتا تھا پہلی بات، اور پھر اس کی آڑ میں لوگ وہاں پر ایسی پلاننگ کرتے تھے جس کے ذریعے سے دلی میں فساد کیا جائے، رائٹس کیے جائے۔ تو یہ بات کوئی ایسا نہیں ہے کہ زبانی طور سے کسی اخبار میں کہی جا رہی ہے، بلکہ دلی کے پولیس نے اس بات کو اپنی ایف آئی آر میں بھی لکھ دیا ہے۔ تو ایک ایسے وقت میں جب کہ حکومت ایک تحریک کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، آپ دیکھیے کہ کیسے ایک ایسی جگہ سے مدد آئی جس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں تھا۔ کس نے سوچا تھا کہ ٹائم میگزین جو ہے وہ دنیا کے 100 سب سے انفلوئنشل لوگوں میں اس 82 سال کی عورت کو شامل کر لے گا جو کہ شاہین باغ کی سمبول تھی،
اور یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی عنایت، یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آنے والی عزت افزائی۔ اور دوستو آپ یہ دیکھیں کہ اسی لسٹ میں جس میں کہ بلقیس بانو کا نام ہے، اسی میں ہمارے وزیر اعظم کا بھی نام ہے، لیکن دنیا حیران ہے کہ ایک اتنے بڑے پرائم منسٹر کے بارے میں جو کہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتا ہے، ایسی سخت اور کڑوی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی آدمی ہندوستان میں سوچ بھی نہیں سکتا، بھگت تو بھگ دوسرے بھی نہیں سوچ سکتے، لیکن اس میگزین نے جو ہے وہ لکھ دیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ایسی عورت، ہم تو بس اس کو دبنگ دادی کے نام سے جانتے تھے، اس کا نام بلقیس ہے، یہ ہم کو ٹائم میگزین نے بتایا۔ تو دوستو یہ جو عزت افزائی اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھی خاتون کو اس دنیا میں دی، اس کو کس وجہ سے ملی؟ وہ اس کو استقامت کی وجہ سے ملی، صبر، کتنی ٹھنڈی تھی، کتنی بارش تھی، اور پھر آئے دن ٹیلی ویژن پہ جو ہے وہ ٹرائل چلتا تھا، بدنامی کی باتیں ہوتی تھی، کبھی پولیس آ کے کھڑی ہو جاتی تھی، کبھی کوئی بیان آتا تھا گولی مارو وغیرہ وغیرہ، کبھی کوئی آدمی آ کے وہاں پہ ہوائی فائر کرنا شروع کر دیتا تھا، کبھی کوئی اندر گھس کے جو ہے وہ کچھ ویڈیو بنانا شروع کر دیتا تھا۔ یعنی آپ سوچئے کہ اس تحریک کو جو 100 دن چلی، اس کو ہٹانے کے لیے پوری سرکاری مشنری نے کیا کیا نہیں کیا، لیکن یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے سارے منصوبوں کو بیکار کر دیا، اس لیے کہ وہ لوگ جو تحریک چلا رہے تھے وہ اپنی جگہ جمے رہے، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ پہ بھروسہ تھا۔ ایک بار وہ بلقیس بانو سے پوچھا گیا کہ یہ جو لوگ حملے کر رہے ہیں اس کے بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم کو ان پہ بھروسہ نہیں ہے، ہم کو اللہ پہ بھروسہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ 1 انچ نہیں ہٹیں گے، ہم ایک بار برابر اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے۔ تو دوستو جن کے اندر یہ صبر و استقامت ہوتا ہے، جن کے اندر یہ حوصلہ، جن کے اندر یہ جوش ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ وہ اس شاہین باغ کو یہ لوگ اپنی تمام تر کوشش کے باوجود، تمام تر دھمکیوں کے باوجود ہٹا نہیں سکے، اور جب بدنام کرنے کے لیے ایک سازش چل رہی ہے تو اس کے جواب میں جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے غیب سے مدد کی اور اس کی عزت افزائی کر دی۔ ساری دنیا میں جو ہے وہ اس کی تعریف و توصیف ہو رہی ہے، اور جو لوگ اس کو بدنام کر رہے ہیں ان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ تو دوستو یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا معاملہ، یہ جو ہے نا ان کے اوپر عنایات ہوں گی، وہ رحمت کا سایہ ہوگا، تو ہم لوگ سوچتے ہیں کیسے ہوگا؟ اس کی ایک مثال تو ابھی ہمارے سامنے آ گئی۔ تو دوستو وہ جو عورت ایک ہاتھ میں پلے کارڈ اور ایک ہاتھ میں تسبیح لے کے بیٹھتی تھی اور اللہ تبارک تعالیٰ پر اپنے اعتماد اور اعتبار کا اظہار کرتی تھی، آپ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کیسے نوازا۔ اور وہ لوگ جو دھمکیاں دیتے تھے، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ کس طرح سے ان کو بدنام کر دیا، ان کو ایکسپوز کر دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف پلٹنے کے بے شمار فائدے اس وقت تو ہی ہیں جب کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے، لیکن اس سے پہلے دنیا میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نمونے دکھاتا رہتا ہے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان کو دیکھتے نہیں، ہماری آنکھیں ان کو دیکھ کے ٹھنڈی نہیں ہوتی، ہم اس کے بدلے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے، اور بس اپنے ماتم میں لگے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم پر اپنی عنایات فرمائے، اور ہم کو اپنے سائے میں رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔